اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو آج کے دن سورہ آل عمران کی چند آیتوں کی تفسیر پہ تھی۔ اب تک ہم نے 60 آیتوں کے اوپر گفتگو کی۔ آج 61ویں آیت جو آیت مباہلہ کے نام سے جانی و پہچانی جاتی ہے، اس آیت پر گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید کی تفسیر کا آغاز ہم نے قم کی زندگی میں، تعلیمی زندگی میں شروع کیا تھا، اور پھر یہاں نجف پہنچنے کے بعد بھی یہ سلسلہ کم و بیش جاری رہا، اور آج ہم سورہ آل عمران کی 61ویں آیت پر پہنچے ہیں۔ الحمدللہ چند آیتوں کا بیان کتابی شکل میں معارف آل عمران کے عنوان سے مرتب ہوا ہے، جو انشاءاللہ جلد ہی چھپ جائے گا، لیکن اس کے بعد توفیق شامل حال نہیں رہی اور کچھ آیتوں کی تفسیر لکھنے کے اعتبار سے کمی رہ گئی، جو انشاءاللہ پوری کی جائے گی۔ آج ہم اس آیت کریمہ کے اوپر گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں کہ جس میں خداوند متعال نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی بے حد عظمت اور فضیلت کو اجاگر کیا ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ یہ خطاب نجران کے نصارہ سے ہے۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ان کی ہدایت کے لیے ان کی طرف صہیب رومی نام کے ایک شخص کو، جو پیغمبر کے اصحاب میں سے تھے، ان کو بھیجا تھا۔ چونکہ وہ عیسائی عقائد اور بہت سے معارف سے آشنا تھے، روم کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو تبلیغ کے طور پر بھیجا گیا، اور وہاں انہوں نے بہت سے سوالات کے جوابات دیے اور اسلام کا پرچار کرنا شروع کیا۔ لیکن کچھ ایسے اشکالات اور اعتراضات تھے کہ جس کا جواب صہیب رومی سے نہیں بن پاتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے چونکہ خط بھی لکھا تھا اور ان کو دعوت دی تھی اسلام کی طرف، اور یہ کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اور وہ لوگ اللہ کا بندہ نہیں بیٹا تصور کرتے تھے، خیال کرتے تھے، اس لیے پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے صہیب رومی کے ساتھ وہ سب کے سب چلے۔ بعض روایات میں کہ یہ لوگ 14 لوگ تھے، بعض روایت میں نہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ یہ لوگ 70 افراد پر مشتمل قافلہ پہنچا تھا۔ پوری تفصیلات انشاءاللہ ذکر کی جائے گی، لیکن آج اس آیت کے حوالے سے دو تین خاص باتیں بیان کرنا مقصود ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ آیت کریمہ تمام تفسیر شیعہ و سنی میں، تمام حدیث کی کتابوں میں جہاں پر اس آیت کے ذیل میں احادیث اور کلام رسول خدا کو کوٹ کیا گیا ہے، اسی طرح سے سیرت رسول خدا پر مشتمل کتابوں میں ہر جگہ تمام مسلمانوں کا یہ اتفاق بتلایا گیا ہے، اجماع بتلایا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ صرف اور صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام یعنی پنجتن پاک اصحاب کسا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کی آیت میں بے پناہ گنجائش کے باوجود نسانا کا کلمہ استعمال ہوا ہے، انفسنا کا کلمہ استعمال ہوا ہے، ابنانا کا کلمہ استعمال ہوا ہے، جمع کے صیغے استعمال ہونے کے باوجود پیغمبر اسلام نے انفسنا کی جگہ پر صرف امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے ساتھ بلایا، اپنے ساتھ لیا۔ ابنانا جمع کا صیغہ ہے، ان میں صرف امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا اور لے کر کے گئے، جبکہ آپ کے سگے بیٹے ابراہیم بن ماریہ قبطیہ وہ پیدا ہو چکے تھے، 1.5 سال کے رہے اور اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے، مگر اپنے سگے بیٹے کو اس آیت کا مصداق نہیں قرار دیا، اور نسانہ میں بھی گنجائش کے باوجود پیغمبر اسلام کی آدھا درجن سے زیادہ ازواج اس وقت موجود تھیں، مگر کسی ایک بھی زوجہ کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے، نہ
مسلمانوں کی کسی زوجہ کو نہ اپنی زوجہ کو، صرف نشانہ کی جگہ پہ جناب سیدہ کو لے گئے۔ تو اس آیت میں استعمال ہونے والے کلمات میں گنجائش بہت ہے، مگر پیغمبر اسلام اس آیت کا مصداق صرف 4 شخصیات کو قرار دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کیونکہ ہم مباہلہ کرنے کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں اور کاذبین کے اوپر، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت قرار دینے کے لیے۔ تو کسی ایسی ذات کو، کسی ایسے شخص کو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، اس آیت کا مصداق نہیں قرار دیا جا سکتا جس نے کبھی بھی زندگی میں کوئی جھوٹ بولا ہو۔ اس لیے پیغمبر اسلام صرف اپنے اہل بیت طاہرین اقرب رشتہ داروں کو لے کر کے گئے، حالانکہ آیت میں گنجائش بہت تھی۔ اب میں نے یہ کہا کہ آیت میں اطلاق اور عموم اور شمول کے باوجود پیغمبر صرف ان 4 ذوات مقدسہ کو لے گئے اور آیت کا مصداق صرف ان 4 کو قرار دیا، مگر مسلمانوں کو اس آیت میں بڑی فضیلت اہل بیت کی ظاہر ہو رہی تھی، اس لیے جعلی اور گڑھی ہوئی احادیث کے ذریعے اس آیت کا مصداق دوسروں کو بھی بنانا شروع کیا۔ کتاب سیرت حلبیہ، جو اصل کتاب کا نام انسان العیون ہے، کتاب کا نام انسان العیون ہے، جو امین اور مامون کے حالات زندگی پر لکھی گئی ہے۔ ابو حلبی صاحب نے اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنے 4 قریبی رشتہ داروں کو ہی آیت کا مصداق نہیں قرار دیا ہے، بلکہ دو اور خاتون کو بھی لے کر کے گئے تھے، وہی جو مسلمانوں کے نزدیک بہت معتبر خاتون سمجھی جاتی ہیں رسول خدا کی زوجات میں سے، عائشہ اور حفصہ، ان دونوں کو بھی لے کر کے گئے تھے۔ یہ دعویٰ، ایک تو یہ دعویٰ بالکل منفرد علیحدہ دعویٰ ہے، اکیلا دعویٰ ہے، اور روایت جو ہے آحاد میں سے ہے، اس روایت کے اوپر کوئی اعتبار نہیں۔ دوسرے یہ کہ سند اس کی خراب ہے، سند میں نقل کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جھوٹے لوگوں میں سے ہیں، اور خود علماء اہل سنت نے اپنی رجال کی کتابوں میں اس سند میں ذکر ہونے والے لوگوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسرے یہ کہ اگر پیغمبر اسلام جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے ساتھ، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اور لوگوں کو لے گئے ہوتے، تو پھر معتبر اور متواتر روایات جو علماء اہل سنت کی کتابوں میں ہے، صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، سنن بیہقی میں، سنن ابن ماجہ میں، مستدرک علی الصحیحین میں اور دیگر کتابوں میں جو کثیر روایات موجود ہیں، ان سے تضاد پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام ان چند شخصیات کے ساتھ اور 2-1 کو لے کر کے جائیں، اور مقابل میں ڈھیر ساری روایات میں اجماع کا دعویٰ کیا گیا، اتفاق یہ کیا گیا، اور مفسرین کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، سیرت نگاروں کے نزدیک کہ نہیں، پیغمبر کے ساتھ صرف یہی 4 شخصیات تھیں۔ تو صحیح مسلم کی ہم بات مانیں یا سیرت حلبیہ کی، وہ کتابیں جو مسلمانوں کے نزدیک معتبر ترین کتابیں ہیں، ان میں یہ آیا ہے کہ نہیں، پیغمبر صرف 4 شخصیات کو لے گئے تھے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے تاریخ مدینہ کے نام سے ابن شباہ یا ابن شباہ کی کتاب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی بات کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی اس کے اندر وارد روایت بھی مخالفت کرتی ہے صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کی۔ ان میں دعویٰ کیا گیا کہ صرف 4 یہ شخصیات تھیں۔ ابن شباہ نے تاریخ مدینہ میں یہ کہا ہے، ناس من الصحابہ، صحابہ کے کچھ لوگ بھی پیغمبر اسلام کے ساتھ میدان مباہلہ میں آئے تھے، لیکن کون لوگ تھے کسی کا نام انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ اگر واقعاً اصحاب میں سے کوئی گیا ہوتا تو اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا واقعہ تھا، اس میں یقیناً یہ ذکر ہوتا کہ فلاں فلاں شخصیات جو ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ گئی تھی۔ بہرحال یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک تو متواتر روایتوں اور کثیر روایتوں سے تضاد ہے، ان سے تضاد پایا جاتا ہے،
کہاں صحیح مسلم ان کے نزدیک، علیکم السلام، سنن بیہقی، سنن ترمذی، ان سب میں جو روایت ہے ان سے اس روایت کا تضاد، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ڈھکی چھپی رہتی، جو اصحاب گئے تھے ان کا نام ضرور تاریخ میں ذکر ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک صاحب اور انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نہ صرف یہ کہ ان 4 شخصیات کے ساتھ عائشہ حفصہ کو لے کر کے گئے تھے، بلکہ تاریخ دمشق تاریخ ابن عساکر کے نام سے مشہور ہے، اس کتاب نے ابن عساکر نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک روایت لکھی ہے کہ پیغمبر اسلام امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، جناب سیدہ کے ساتھ، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر کو اور ان کی اولاد کو لے کے گئے، عمر کو اور ان کی اولاد کو لے کے گئے، عثمان اور ان کی اولاد کو لے کر کے گئے۔ یہ 3 دعوے ہوئے، ایک سیرت حلبیہ کا دعویٰ، دوسرے ابن شبہ کا تاریخ مدینہ کا دعویٰ، تیسرا ابن عساکر کا تاریخ دمشق کا دعویٰ۔ لیکن خود علماء اہل سنت نے ان تینوں روایات کو قبول نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، ہمارے اپنوں نے بھی اور مخالفین نے بھی سب نے لکھا ہے، اور سب نے یہ اتفاق کیا ہے، کتب حدیث میں بھی، کتب تفسیر میں بھی، مفسرین میں سر فہرست ابن کثیر ہے، فخر رازی ہے، تفسیر ابن جریر طبری ہے، اور دیگر تفسیریں جو مسلمانوں کی ہیں، ان سب تفسیروں میں باقاعدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام میدان مباہلہ میں صرف امیر المومنین اسلام کو، صرف جناب سیدہ کو، صرف امام حسن امام حسین علیہ السلام کو، ان 4 شخصیات کو لے کر کے گئے تھے، اور کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اس ابتدائی آیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جب آپ کے پاس خدا کی طرف سے علم آ گیا، بیان آ گیا، قرآن نازل ہو گیا، اور اس میں یہ بیان کر دیا جا چکا ہے کہ خدا و متعالی کا کوئی باپ نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی زوجہ نہیں، تو پھر یہ یہودی نصرانی لوگ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں؟ جب یہ لوگ پہنچے ہیں نجران کے نصارہ، اہل نجران جب پہنچے ہیں، تو اگرچہ پیغمبر اسلام نے خط لکھا تھا، آئے تھے تو اسی طرح سے استقبال کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ ایسے ہی لباس جو ان کا تھا، سونے کی چیزیں پہنے ہوئے اپنے خاص لباس میں آئے تھے، تو پیغمبر اسلام نے ان سے نفرت کا اظہار کیا، اور جب وہ لوگ باہر نکلے تو وہ لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ہم کو بلایا گیا، ہماری بے عزتی کی گئی ہے۔ امیر المومنین اسلام کا ادھر سے گزر ہوا، پوچھا آپ نے کہ تم لوگ اسی حالت میں پیغمبر کے ساتھ کے پاس گئے تھے؟ کہاں؟ کہا پھر تو یقیناً پیغمبر تم سے بات نہیں کریں گے، سادے لباس میں صحیح طریقے سے جاؤ، یہ سونا جو ہے مردوں کے لیے جائز نہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ پوری تفصیل تو یہاں ذکر نہیں ہوئی ہے۔ پھر جب یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو اس وقت ظاہراً ظہر کا یا عصر کا ٹائم تھا نماز کا، پیغمبر اسلام قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اور یہ لوگ اس کی مخالف سمت کی طرف ناقور بجا کر کے مسجد کے اندر اور اپنی خاص نماز پڑھ رہے تھے۔ بہرحال نماز کے بعد، دعا کے بعد، نماز کے وہ کس کوئی خاص قبلہ تھا؟ وہ ظاہراً ناصرہ، جو جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ناصرہ جگہ ایک روایت ہے، ورنہ تو ولادت جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کربلا میں ہوئی ہے۔ ناصرہ میں کوئی جگہ تھی جس کی طرف وہ لوگ رخ کر کے، یا مشرق کی طرف جہاں تھے، وہاں سے مشرق کی طرف بالکل اپوزٹ سائڈ میں جو ہے اپنی عبادت، خاص عبادت وہ کر رہے تھے۔ بہرحال جب نماز ختم ہوئی، اصحاب بیٹھے پیغمبر کے، اور یہ لوگ بھی آئے تو بحث کرنا شروع کیا۔ آخر میں جہاں آ کر کے بات اٹکی وہ یہاں پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ دلیل ان کی یہ تھی کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، اگر کوئی باپ ہے تو بتلائیے۔ پیغمبر اسلام روایت کہتی ہے کہ خاموش رہے، انتظار کر رہے تھے وحی کا۔ پھر آیت نازل ہوئی اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ ہمارے نبی ان سے کہہ دیجئے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اصل جو
خلقت ہے وہ حضرت عیسیٰ کی حضرت آدم جیسی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ باپ نہیں ہے، اگر باپ نہیں ہے یہ سبب بنے گا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جائے، تو حضرت آدم کے نہ باپ ہے نہ ماں ہے، ان کو بطریق اولا تمہیں چاہیے کہ اللہ کا بیٹا کہو۔ اگر صرف باپ نہ ہونے کی وجہ سے ماں تو ہے، تم اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو کہہ رہے ہو، تو حضرت آدم تو بطریق اولا، حضرت حوا بطریق اولا اللہ کے بیٹے اور بیٹی ہو جائیں گے۔ بہرحال اس قرآن کی آیت کو پیغمبر اسلام نے انہیں سنایا کہ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی حیثیت حضرت آدم جیسی ہے، انہیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، یہ انہی کی نسل سے ہیں، انہی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت عمران نبی تھے، ان کی بیٹی تھی، ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ خلق جو ہوئے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہونے کے ناطے نہیں خلق ہوئے ہیں، بلکہ حضرت اللہ کے بندے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ویسے ہی۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ضد پہ اڑے رہے اور کہتے رہے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم بھی خدا ہیں، حضرت کیا نام ہے جبرائیل امین روح القدس بھی خدا ہیں۔ اقانیم ثلاثہ کے قائل تھے۔ اقنوم کی جمع ہے، اقنوم یعنی پاورفل طاقت، ذات یعنی خدا۔ تو تین خدا، ایک خود خدا، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے جناب جبرائیل۔ ثالث و ثلاثہ کی بحث میں ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں۔ حضرت رسول خدا ان سے بے پناہ گفتگو کرتے رہے، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، وہ ڈٹے رہے اور اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ نتیجے میں جب ان کے سامنے دلیلیں پیش کی گئی، علم جب آ گیا، علم سے مراد یہاں پہ دلیلیں، دلائل و براہین جب دے دیے تو ان کو مان جانا چاہیے تھا، مگر اس کے باوجود ما جاءک من العلم کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے۔ تب پیغمبر اسلام نے انہیں کہا کہ ایسا کرتے ہیں، تم یا جھوٹے ہو یا میں جھوٹا ہوں، تم سچے ہو یا میں سچا ہوں، دونوں سچے نہیں، دونوں جھوٹے نہیں۔ ایسا کرتے ہیں، کون جھوٹا ہے کون سچا ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کو لائیں، اپنے عورتوں کو لائیں، اپنے انفس کو لائیں، تم بھی اپنے بچوں، اپنے بیٹوں، اپنے انفس کو لے کر کے مباہلہ کر لیتے ہیں۔ مباہلہ میں ہوتا کیا تھا؟ مباہلہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، سابق زمانوں میں بھی مباہلہ ہوا ہے، جھوٹے پر خدا کی لعنت کرنے کے لیے۔ تو تم اپنے نفسوں کو لے کر کے، ہم اپنے نفسوں کو لے کر کے آتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں اور خدا کی لعنت قرار دیتے ہیں جھوٹوں کے اوپر، یا تم جھوٹے ہو یا ہم جھوٹے ہیں۔ بہرحال روایت کہتی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں نے باقاعدہ کنیت کے ساتھ پیغمبر کا احترام کرتے ہوئے کہا، بمن تباہلنا یا ابو القاسم، اے ابو القاسم آپ ہمارے ساتھ جو مباہلہ کریں گے تو کس کے ساتھ کریں گے، کون کون آپ کے ساتھ ہوں گے؟ سوال کا جواب واضح ہے، پیغمبر اسلام نے سے سوال کر رہے ہیں، بمن تباہلنا، کس کے ساتھ آپ ہم سے مباہلہ کریں گے یا ابو القاسم؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں اپنے اقربا کے ساتھ آؤں گا اور مباہلہ کروں گا۔ اگلے دن بھی ان کا یہ سوال تھا، آپس میں ایک دوسرے سے، اور جب وہاں سے چلے گئے مباہلے کے لیے تیاری کرنا شروع کر دیا۔ تیاری کیا، وہیں اکٹھا ہونا تھا۔ تو عاقب نامی ان تین اہم سرداروں میں سے 14 تھے میں نے بتایا، اور 70 کا بھی تاریخ میں بھی ذکر ہوا ہے، انہوں میں سے عاقب نے یہ کہا کہ اگر یہ کل ہمارے ساتھ مباہلے میں اپنے رشتہ داروں کو لے کر کے آئیں، قریبی رشتہ داروں کو، تو ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اور اگر اپنے جم غفیر کو، اصحاب کو لے کر کے آئیں تو ہم مباہلہ کریں گے۔ دلیل کیا ہے، کیوں ایسا کہہ رہا ہے وہ عاقب؟ اس نے یہ کہا کہ دیکھیے، کوئی شریف اور سنجیدہ انسان جو اپنے رشتہ داروں کی عظمت اہمیت کا قائل ہے، وہ کبھی معرض خطر میں اپنے رشتہ داروں کو نہیں لائے گا، اپنے بیوی بچوں کو خطر میں نہیں ڈالے گا اگر جھوٹا ہوگا۔ اپنے رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں کو لا کر کے مباہلہ کرنا اور لعنت کرانا تاکہ خدا جو ہے عذاب نازل کرے، یہ اسی صورت میں کوئی اقدام کر سکتا ہے جب اسے اپنی صداقت پر یقین ہو، تب وہ اپنے بچوں کو آمین کرانے کے لیے لائے گا۔
बहरहाल ये आपस में उन्होंने गुफ्तगू की। सीधे लफ्ज़ों में उसने कहा था इन बाहलना बे असहाब ही नुबाहिल हो, अगर ये अपने असहाब के साथ मुबाहला करने के लिए आए तो हम मुबाहला करेंगे और इससे पता चल जाए कि ये झूठे हैं, ये सिर्फ भीड़ लगा करके आएंगे। लेकिन अगर इन बाहलना बे अहल ही, लेकिन अगर अपने अहल के साथ करीबी रिश्तेदारों के साथ मुबाहला करने के लिए आएंगे तो यकीनन सच्चे हैं, हम इनके साथ मुबाहला नहीं करेंगे। इस हदीस से ये पता चलता है कि वो लोग कशमकश में थे, शक व शुबहे में मुब्तला थे, बज़ाहिर ये पता चलता है। जबकि बाज़ रवायात से पता चलता है नहीं, उन्हें यकीन था कि पैगम्बर इस्लाम सच्चे हैं, सदाकत के कायल थे और अजमत के साथ नाम ले रहे थे, लेकिन वो हक्कानियत को तस्लीम नहीं कर रहे थे, हक़ को तस्लीम नहीं कर रहे थे। उसकी वजह खुद पैगम्बर इस्लाम ने बयान की है। वो वजह क्या थी? सूअर का गोश्त खाने की जो लज्जत उनको मिली थी वो, और शराब का जो नशा, इन दो, और सलीब से मोहब्बत, ये तीन चीज़ें उनको अपना दीन और मजहब छोड़ने और पैगम्बर इस्लाम की हक्कानियत को तस्लीम करने से आड़े आ रही थी। ऐसा नहीं कि पैगम्बर की सदाकत को नहीं मान रहे थे, सच्चा मान रहे थे, लेकिन फिर सूअर खाना छोड़ना पड़ेगा, शराब जो टुन रहते थे वो छोड़ना पड़ेगा, सलीब जो सोने का जो है बेहतरीन बना के पहन रहे थे, और अपनी क्या नाम है शान और शौकत जो थी वो सब छीन जाती। इन तीन चीज़ों की बुनियाद पर पैगम्बर इस्लाम की हक्कानियत को तस्लीम नहीं कर रहे थे। ये रवायात में जिक्र हुआ। और फिर जब वो असहाबे किसा अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम के साथ आए हैं और बैठे हैं और इन लोगों ने देखा, तो आज जो है मुसलमान एक मुनाजरा टेलीविज़न पे हो सकता है आप लोगों की नज़र से गुजरा हो, उसमें बख्त ने ये कहा कि मुबाहला तो हुआ नहीं, यानी क्या नहीं, अगर मुबाहला होता तो अहले बैत की अज़मत ज़ाहिर होती, रसूल खुदा की सदाकत ज़ाहिर होती। मुबाहला नहीं हुआ तो इसमें जिनको बुलाया गया इनकी अज़मत ज़ाहिर नहीं होती है। बदबख्ती ये देखिए कि रसूल खुदा झूठे साबित हो जाएं, ये चलेगा, लेकिन अहले बैत की फजीलत ज़ाहिर ना हो, मुबाहला हो या ना हो, सच्चों की जगह पे जिनको लाया गया उनकी सच्चाई साबित हो गई, उनकी अज़मत ज़ाहिर हो गई। इंतखाब रसूल खुदा का सिर्फ चंद लोगों के लिए, ये खुद बोल रहा है मुबाहला हो या ना हो। पैगम्बर इस्लाम ने किनको सादिकीन माना, किनको काज़िबीन पर झूठा साबित करने के लिए, उनको काज़िबीन साबित करने के लिए, पूरे मजहब और मसलक को का मुकाबला करने के लिए किसको लेकर के अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम को। बहरहाल ये जो बुराई की तरफ मैलान ज़्यादा रखते हैं, हक और बातिल में तमीज़ नहीं दे पाते या तमीज़ देने के बाद बातिल पे डटे रहना चाहते हैं, उनके इस तरह के नज़रियात बहरहाल हुआ करते हैं। इस सिलसिले में और हम गुफ्तगू करेंगे। अभी फ़िलहाल ये बहस हुई कि आयत मुबाहला का मिस्दाक बनने वाले अहले बैत ताहरीन मासूम हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे रसूल खुदा, वैसे ही सच्चे हैं जैसे रसूल खुदा, वैसे ही औला बित्तसरुफ हैं जैसे रसूल खुदा। इन सब के ऊपर तफसील से गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। एक बहस जो अक्सर मुफस्सिरीन ने, हालांकि अक्सर ना कहें, कुछ मुफस्सिरीन अहले सुन्नत ने शोशा के तौर पे छोड़ा है, वो ये है कि अनफुसना से मुराद सिर्फ रसूल इस्लाम है, और अबनाना की जगह पे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी और अमीरुल मोमिनीन भी शामिल है उसी में। क्यों? इसलिए कि रसूल खुदा सारी उम्मत के बाप थे, तो इमाम हसन इमाम हुसैन इस्लाम के भी बाप हुए, रसूल खुदा अमीरुल मोमिनीन के भी बाप हुए। इसलिए अबनाना की जगह पर उन दोनों बेटों के साथ अमीरुल मोमिनीन को लेकर के गए हैं। अनफसना की जगह पर किसी को नहीं लेकर के गए, बल्कि अपने आप को लेकर के गए। अनफसना से मुराद खुद है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों तावील की जा रही है? अबुल आलम और सैयद अब्दुल आलम मौदूदी ने भी ये दावा किया है, और इस दीगरान में सिर्फ उसकी वजह यह है कि अहले बैत ताहरीन में सरे फहरिस्त सैयदुल इतरा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की अज़मत हज़म नहीं हो रही है। अनफुसना की जगह पर ले जाने का मतलब यह है कि नफ्स से रसूल साबित होते हैं,
اور نفس رسول عینن تو نہیں کیونکہ وہ جسم الگ ہے، یہ جسم الگ ہے، تو مجازن یعنی اقرب مجاز، جو سب سے زیادہ جن جن چیزوں میں رسول خدا جو عظمت اور جو صفات رکھتے ہیں سوائے نبوت کے جس کا استثناء کیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں امیر المومنین اسلام کے لیے ثابت ہوتی ہیں. یعنی جیسی عصمت ان کی ویسی ہی ان کی عصمت، جیسے وہ اولا مولا بالتصرف ہیں، مولا ہیں، ویسے یہ بھی ساری عظمتیں جو رسول اسلام کے لیے عیناً وہی امیر المومنین اسلام کے لیے ثابت ہوتی ہے. اس لیے انفسنا نفس رسول ماننے میں انہیں تکلیف ہو رہی ہے. ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کریں گے اور کاذبین کے اوپر، جھوٹوں کے اوپر خدا کی لعنت قرار دیں گے. خدا کی لعنت قرار دینے کا مطلب یہ کہ رحمت خدا سے دوری کی دعا کریں گے، خدا وند متعال عذاب نازل کرے گا. اس سلسلے میں اللہ تفسیر سے ہٹ کر کے ایک بات ضروری ہے بیان کرنا، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ہاں مشہور ہے، ہم جانتے ہیں کہ مباہلہ 24 ذی الحجہ کو واقع ہوا تھا. عید مباہلہ شب 24 روز 24 منائی جاتی ہے. اور مصباح المتحجج جناب شیخ طوسی کی کتاب جو سال بھر کے اعمال، دعائیں، زیارتیں اور سب ہیں، اس میں ذکر کیے گئے ہیں. جناب شیخ طوسی نے اس کتاب میں یہ فرمایا ہے کہ 24 ذی الحجہ کو حضرت علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، انگشتری دی تھی. 24 کا دن روز تصدق ہے، امیر المومنین اسلام نے جو صدقہ دیا تھا. اور آیت اولی الامر جو ہے نازل ہوئی تھی، آیت امر، آیت ولایت جسے کہا جاتا ہے، وہ نازل ہوئی تھی. 25 کو مباہلہ کا دن ہے، 25 کے دن مباہلہ ہوا تھا. پھر اس عبارت کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں ور و بیا، لیکن روایت میں آیا ہے کہ نہیں 24 ذی الحجہ کو ہی مباہلہ کا دن ہوا تھا. وہ الازہر، میرے نزدیک ازہر یہی ہے. یعنی جناب شیخ طوسی نے 1000 سال پہلے نقل تو کیا کہ 25 کو آیت مباہلہ نازل ہوئی ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے، لیکن فوراً کہہ رہے ہیں کہ نہیں ازہر میرے نزدیک یہی ہے کہ نہیں 24 کو ہی مباہلہ. تو اس طریقے سے ایک سال مباہلہ پیش آیا ہے. اگلے سال امیر المومنین علیہ السلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی. یہ روز تصدق اور روز مباہلہ دونوں ایک ہی دن ہے. 25 کو انہوں نے بیان کیا ہے، میں نے ذکر کیا کہ مباہلہ قرار دیا ہے. لیکن 25 والی روایت کو ذکر کرنے کے بعد فوراً واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ازہر میرے نزدیک 24 ہی تاریخ ہے. بہرحال تاریخ سے بہت اہم نہیں ہے کہ 24 کو یا 25 کو ایک جم بھی ہو سکتا ہے کہ جی، لیکن ہمارے لیے ایک پہلو تاریخ کا بہت اہم ہے سن ہجری کے اعتبار سے. وہ اس طرح سے کہ آیا حضرت ابراہیم بن ماریہ قبطیہ واقعی پیدا ہو چکے تھے کہ اگر وہ پیدا ہو چکے تھے، اس وقت موجود تھے، دودھ پیتا بچہ کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اسے تو لے جا سکتے تھے، لیکن پیغمبر اسلام انہیں نہیں لے گئے. لہٰذا سن کے اعتبار سے دیکھنے کی ضرورت ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے 18 مہینے کے ہو کر کے جناب ابراہیم بن ماریہ قبطیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور جس سال مباہلہ پیش آیا ہے اس سے پہلے کئی مہینہ پہلے وہ پیدا ہو چکے تھے. لیکن اس کے باوجود جناب رسول خدا انہیں میدان مباہلہ میں نہیں لے کے گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت خاص ہے، مختص ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے. چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ بھلے ہی پاک معصوم ہوتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن جس صداقت کی بات ہو رہی ہے، جس دین و مذہب کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے، جناب ابراہیم اس لائق نہیں تھے کہ انہیں میدان مباہلہ میں لے جایا جاتا. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم.